إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جائیں گی ان کا تعلق ہے موسم سرما اور اس سے متعلق احکام و مسائل سے۔ یہ ٹھنڈی کا موسم جو چل رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر انعامات میں سے ایک انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکمت اور اس کے علم اور اس کی طاقت و قوت کی ایک کھلی علامت ہے یہ۔ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے اس اعتبار سے کہ یہ کائنات اس میں بسنے والی مخلوقات کے لیے مناسب اور مفید ہو، اس کے اندر ان کی زندگی گزارنے کے اسباب پائے جائیں، اور اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر انسان رہتا ہے تو انسان کے کھانے پینے کی چیزیں، انسان کے صحت کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اور انسان کے کاروبار کو مستقل چلائے رکھنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو یہ موسم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر ہم اس کے آنے اور جانے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے علم کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ موسم کے اندر دن اور رات کے آنے اور جانے پر، موسم کی تبدیلی پر، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے۔ کلام مجید کو آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر جگہ جگہ ان چیزوں پر غور کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارے ذہن کو اس طرف اللہ رب العزت نے موڑا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا نظام بنایا ہے، نہ وہ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے ہونے والا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اس کے اندر کوئی خلل واقع ہونے والی ہے کہ دن کے بیچ میں پھر کبھی اچانک رات آ جائے اور پھر وہ اچانک غائب ہو جائے، کبھی رات میں اچانک دن ہو جائے اور پھر وہ غائب ہو جائے، یا یہ کہ جس تاریخ کو جو وقت متعین ہے سورج کے طلوع ہونے کا اس سے پہلے وہ نکل جائے یا بعد میں نکل جائے، یا اس کے غروب ہونے کا جو وقت متعین ہے اس سے پہلے نکل جائے یا بعد میں نکل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور یہ چیزیں بغیر کسی مشین کے چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشین لگا رکھی ہے یا یہ کہ کوئی خاص مخلوق متعین کر رکھی ہے، کوئی نہیں ہے ان کو چلانے والا سوائے اللہ رب العزت کے، اور اس کے باوجود یہ تمام چیزیں ہمیشہ متعین وقت پر ہوتی ہیں۔ یہ موسم ہے، یہ خاص انداز میں اور خاص ایام میں تبدیل ہوتے رہتا ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں جب گرمی ہوتی ہے تو ہم اس تھوڑی سی جگہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی مسجد کے اندر اگر گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کا انتظام کرنا ہو، ٹھنڈے موسم کو فراہم کرنا ہو تو اچھا خاصا ہمیں خرچ کرنا پڑے گا، اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی،
اور اگر ہم کسی جگہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو آلودگی پیدا ہوتی ہے وہ دوسری جگہ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن آپ اس موسم میں دیکھیں کہ صرف یہ مسجد ہی نہیں، صرف یہ علاقہ ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے ٹھنڈک کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی، ہمیشہ گرمی ہی ہوتی ہے، وہاں بھی گرمی کے اندر ہی صحیح کچھ نہ کچھ تخفیف اس موسم میں ہو جاتی ہے۔ بہت سے علاقوں میں جہاں ٹھنڈک پہلے سے ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے اتنے بڑے خطے کو ٹھنڈا کرنا، آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ علم کی ضرورت ہے اور کس قدر طاقت و قوت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے علم کا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ٹھنڈک اللہ نے پہنچائی ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی آلودگی پیدا ہو گئی ہو۔ قدرتی نظام جب بدلتا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی آلودگی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ اگر ہم گرمی کے موسم میں ٹھنڈک پیدا کرنا چاہیں یا آج اس ٹھنڈک میں ہم گرمی پیدا کرنا چاہیں اس سے بچنے کے لیے، تو چاہے جو ہم مشین استعمال کریں کہیں نہ کہیں اس سے آلودگی پیدا ہوگی۔ چاہے آپ لائٹ کا استعمال کریں تو یہ لائٹ بنانے کے لیے آپ ماحول کو خراب کریں گے، ماحولیاتی آلودگی پیدا کریں گے، بہت ساری محنت کریں گے، بہت سارا خرچ کریں گے، اور ان تمام چیزوں کو کرنے میں کہیں نہ کہیں علم کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ہنر کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پوری دنیا جو آج ٹھنڈک میں آ چکی ہے، اس کو دوبارہ پھر گرمی پیدا کرنے کے لیے کس قدر علم اور حکمت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اسے گرمی میں بدل دے گا۔ تو یہ نظام جو اللہ کا چل رہا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے علم اور اس کے حکمت اور اس کی طاقت و قوت کا ہمیں اندازہ دیتی ہیں۔ اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی حکمت کا اپنے دل میں تذکرہ کرتے ہیں، اس کے علم کو اور اس کی طاقت، اس کی قوت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر یاد کرتے ہیں، لیٹ کر یاد کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے، اس ہر چیز کو بنانے کے پیچھے تیری حکمت ہے اور عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ کے علم کا انہیں ادراک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اپنی گرفت سے بچا۔ اس لیے کہ کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کا جب احساس ہوتا ہے تو پھر انسان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ جس کے پاس اتنا عظیم علم ہے اور اتنی عظیم طاقت ہے اور قوت ہے کہ جو دنیا کے اندر اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، وہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہماری گرفت کر سکے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ کر سکے، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے اچھے اعمال پر ہمیں جزا اور سزا دے، ہمارے برائیوں پر سزا دے اور اچھائیوں پر جزا دے، اس بات پر قادر ہے۔ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو موسم آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ہمیں احساس دلانے کے لیے آیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اس موسم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تمام اللہ کے نیک بندوں نے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ وہ کہتے تھے ٹھنڈک کو کہ مرحبا بالشتائی، کہ ٹھنڈی کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو۔ اس موسم کے آنے پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہہ رہے تنزل فیہ البرکہ، اس موسم میں برکت نازل ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان جو کچھ کھائے اور پیے وہ چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، زیادہ تر چیزیں انسان کے جسم اور صحت کا حصہ بن جایا کرتی ہیں، بنسبت گرمی کے موسم میں کہ انسان جو کچھ کھاتا اور پیتا ہے آسانی سے وہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو گرمی کے بنسبت انسان جو کچھ کھائے اور پیے اس موسم میں اس کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے
انسان اس موسم کی سختی سے بچنے کا اگر انتظام کر لے تو کوئی علمی کام کرنا چاہے، پڑھنا لکھنا چاہے یا کوئی بھی کام کرنا چاہے تو وہ یکسوئی کے ساتھ بہت دیر تک کر سکتا ہے۔ گرمی کے موسم میں پڑھنے لکھنے والے لوگ اگر بہت زیادہ دیر تک یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ذہنی تشویش کا شکار ہوتا ہے انسان، ایک ساتھ بہت دیر تک توجہ نہیں دے سکتا ہے، اپنے ذہن کو یکسو نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس موسم میں اگر پڑھنے والے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو دیر تک یکسو ہو کر وہ پڑھ سکتے ہیں، انہیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں، اسے سمجھنا چاہیں، یا پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں اسکول والے وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیں تو ان کے لیے یہ موسم انتہائی فائدہ مند موسم ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ دیر تک مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ برکت کا موسم ہے۔ اور فرمایا وَيَطُولُ اللَّيْلُ لِلْقِيَامِ، رات لمبی ہو جاتی ہے، اس میں انسان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور قیام اللیل بھی کر لیتا ہے۔ تہجد گزار اللہ کے نیک بندے تہجد بھی ادا کر لیتے ہیں اور ان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ موسم برکتوں والا موسم ہے۔ وَيَقْصِرُ النَّهَارُ لِلصِّيَامِ، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے تھے، نیک لوگ تھے، وہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ بھی رکھا کرتے تھے، تو ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوا کرتی تھی کہ دن مختصر ہوتا تھا اور کم اوقات کے لیے انہیں روزہ رکھنا پڑتا تھا اور ثواب پورا کا پورا اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں نفلی روزے اگر رکھے جائیں تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے انسان کے لیے کہ کم وقت کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشقت اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے اور ثواب پورا کا پورا ملتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ الشتاء والغنیمۃ الباردہ، ٹھنڈی کا موسم یہ آسانی سے حاصل ہونے والی مال غنیمت ہے۔ جس مال غنیمت کہا جاتا ہے اس مال کو کہ دشمن سے میدان جنگ کے اندر لڑائی ہو اور دشمن پسپائی اختیار کر لے، ہار جائے، تو یہ میدان جنگ کے اصولوں میں سے ہے کہ جو فوج ہار جائے گی اس کا ساز و سامان جیتنے والی فوج لے لے گی، وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو اگر لڑائی کی جائے گرمی کے موسم میں، مشقت اور پریشانی کے عالم میں، تو ایسی صورت میں حاصل ہونے والا مال غنیمت مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی لڑائی ہو جس میں محنت اور مشقت نہ ہو، بغیر جانا لڑائی کیے ہوئے، بغیر محنت مشقت کیے ہوئے دشمن ہار جائے اور پسپائی اختیار کر لے اور اس کا مال مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت آسانی سے ملنے والا فائدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی یہ ٹھنڈی کا موسم زیادہ مشقت اور پریشانی اختیار کیے ہوئے بغیر انسان کے لیے نیکیوں کو کمانے کا یہ موسم ہے، اس لیے یہ آسانی سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے کہ روزہ انسان رکھے اور مشقت اور پریشانی گرمی کے مقابل میں کم ہو اور فائدہ پورا ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری نیکیاں انسان انجام دے، آسانی ہوتی ہے اس کو، اگر وہ پڑھنا چاہے، کوئی عبادت کرنا چاہے، یکسوئی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آسانی سے حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے، یعنی آسانی سے اس میں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت اور فضیلت۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موسم سے متعلق کچھ احکام ہیں، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو انہی احکام میں سے جو اس موسم سے متعلق ہیں وہ پاکی کے احکام و مسائل ہیں، اس لیے کہ پاکی اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر ہماری روزانہ کی نماز ہوتی ہے۔ نماز ہر مسلمان پر 5 وقت فرض ہے، اس لیے اس کے لیے پاکی حاصل کرنا اور اس طریقے سے حاصل کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے یہ ضروری ہے، ورنہ اگر ہماری پاکی درست نہ ہوگی تو پھر ہماری نماز بھی درست نہ ہوگی اور ہماری ساری محنتیں بیکار اور رائگاں ہو جائیں گی۔ تو پاکی حاصل کرنے کے تعلق سے آپ حضرات میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ تفصیل نہیں جانتے ہیں۔ تو غسل کے جہاں تک احکام و مسائل ہیں عام دنوں کی طرح سے اس دن کے اندر بھی ہے، مختصراً اسے بیان کر دیا جاتا ہے۔ اصل وضو ہے کہ وضو کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موسم میں خصوصی حکم ہے، لیکن بات پاکی سے متعلق آئی ہے تو اسے بھی بیان کر دیا جائے کہ جب ایک انسان ناپاک ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جب وہ اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرے تو اپنے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو سب سے پہلے وہ دھوئے،
پھر اس کے بعد وضو کرے جس طرح سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یا مکمل وضو نہ کریں تو ہاتھ دھوئے اور انسان کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کے بعد پورا جسم دھو لے، نہا لے، اور کم از کم 3 مرتبہ پانی ڈالے کہ مکمل جسم بھیگ جائے، جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہ جائے، پھر آخر میں پاؤں دھو لے۔ تو اس طرح سے یہ غسل جنابت کہلاتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں غسل جنابت ناپاکی سے حاصل کی جانے والی، ناپاکی سے دور ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ اس طرح سے ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے اور پانی جسم پر ڈال لیا، مل لیا، پورا جسم بھیگ گیا، بس پاک ہو گئے۔ پاک ہونے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جسم پر جہاں بھی ناپاکی لگی ہو اسے دھویا جائے، وضو کیا جائے، پھر اس کے بعد نہایا جائے، اور یہ غسل کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب ہے مسئلہ اس موسم سے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتا دوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، درجات بلند کر دیتا ہے۔ دو فائدہ، یہ نہیں کہ صرف نیکیاں مٹا دی گئی بلکہ برائیاں مٹا دی گئی، بلکہ نیکیاں بھی بڑھائی جاتی ہیں، درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اور گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے عمل کی طرف میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں جس سے دوہرا فائدہ ہے کہ تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں اور تمہاری نیکیاں بھی بڑھا دی جائیں، تمہارے درجات بھی بلند کر دیے جائیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ایسے عمل کی طرف جس سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ختم کر دے اور ہمارے درجات کو بلند فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی اور مشقت کے باوجود وضو کو پوری طرح سے کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ کو بھی مٹاتا ہے اور درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ تو ٹھنڈی کے موسم میں انسان کے جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ آپ پانی ڈالیں تو تمام اعضاء نہیں بھیگتے ہیں، خاص طور سے پاؤں کی ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہوں یا کوہنی ہے تو یہاں آسانی کے ساتھ پانی نہیں پہنچتا ہے، اور انسان پانی کے استعمال سے بچنا چاہتا ہے، جلدی جلدی پانی ڈالا اور وضو کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری کوہنیاں نہیں بھیگتی ہیں، ہمارا پاؤں نہیں بھیگتا ہے، ایڑی اگر پھٹی ہوئی ہے تو وہ نہیں بھیگتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا، حالانکہ وضو نہیں ہوا ہے۔ تو وضو کے جو اعضاء ہیں ان کا پوری طرح سے بھیگنا ضروری ہے، ایڑیوں کا بھیگنا ضروری ہے، کوہنیوں کا بھیگنا ضروری ہے، انگلیوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، چاہے پاؤں کی انگلیاں ہوں چاہے ہاتھ کی ہوں، ان کا بھیگنا ضروری ہے۔ تو ان کو اگر ہم اچھے سے قاعدے سے مل کر کے دھوئیں گے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس میں پانی کا استعمال ہمیں کرنا پڑے گا، اور اس سے تکلیف اور اس سے مشقت ہوگی۔ تو یہ مشقت اور تکلیف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشقت میں یوں ہی ڈالنا چاہتا ہے، بیکار میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ اور ہر موسم کی رعایت کیے بغیر حکم دے دیا ہے، ایسا نہیں ہے اس لیے کہ اس کو تو ہر چیز کا تفصیلی علم ہے، ہر کیفیت اور ہر حالت کے بارے میں انسان کے اللہ رب العزت کو علم ہے کہ انسان کب کس موقع پر کس موسم میں کن حالات سے دوچار ہوگا۔ اس لیے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اس کا اپنے رسول کے ذریعے سے اعلان کر دیا ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں اگر وضو کرنے میں انسان کو مشقت اور پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی انتظام کر رکھا ہے کہ اس پریشانی کے نتیجے میں انسان کو الگ سے اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وضو کا جو عام ثواب ہے، وضو ایک عبادت ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وضو کرنے سے ثواب ملتا ہے، وضو ایک عبادت ہے، تو وضو کرنے سے جو ثواب ہے عام دنوں کا وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ ٹھنڈی کے دنوں میں یا مشقت اور پریشانی والے دنوں میں یہ ایک خصوصی الگ سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے کہ گناہوں کی معافی اور اس کے نتیجے میں درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں وضو کو قاعدے سے کرنا چاہیے، ہمارے اعضاء وضو کے جو ہیں ان کو مل کر کے ان کو بھگا کر کے وضو کرنا چاہیے اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے الگ سے ہمارے لیے خصوصی وعدہ کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے
نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف جانا اور ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسی چیزوں میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ سرحد کی نگہبانی ہے۔ کیا مطلب سرحد کی نگہبانی ہے؟ کوئی بھی ملک ہو، اگر اس کے سرحد کی پہراداری کی جائے قاعدے سے تو ملک کے اندرونی حصے بھی محفوظ رہتے ہیں دشمنوں سے، اور اگر سرحد پر نگرانی کمزور کر دی جائے تو دشمن کہیں سے بھی داخل ہو سکتا ہے اور ملک کا کوئی بھی حصہ بدامنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اگر سرحد کی نگرانی قاعدے سے کر لی جائے تو ملک امن و امان کو حاصل کیے رہتا ہے اور ملک کے اندر خوشحالی رہتی ہے۔ تو ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، یہ چیزیں کہ وضو قاعدے سے کرنا، نماز کو ادا کرنا، نماز کی پابندی کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا خیال اگر انسان کرے گا تو دین کے دیگر مسائل میں بھی وہ پابند اور ہوشیار رہے گا، اس کا دین محفوظ رہے گا۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں اگر اس کی طرف انسان نے توجہ نہیں دی تو دین کے دوسرے معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کی وہ پیروی نہیں کرے گا، دوسری چیزوں میں بھی اس کے یہاں خلل واقع ہوگا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا دین کمزور ہوگا۔ دین کے معاملے میں وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان نہیں ہوگا اگر نماز کو اور مسجدوں کی طرف آنے کو اس نے توجہ نہیں دی اور اس کو یوں ہی نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ یہ اسلام کی سرحدیں ہیں، یہ سرحدیں ہیں۔ اگر یہ سرحدیں کمزور ہو گئی تو ایسی صورت میں دوسری چیزیں بدرجہ اولا کمزور ہو جائیں گی اور دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا انسان نظر انداز کرے گا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں ہم پختہ اور مضبوط رہیں تو ان چیزوں کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرحد قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا حکم اس موسم سے جو متعلق ہے وہ تیمم کا ہے کہ پانی اگر ہمیں نہ مل رہا ہو تو ایسی صورت میں، یا پانی مل رہا ہو لیکن اس موسم میں پانی کے استعمال سے انسان کی صحت کے بگڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو، کہ انسان اگر پانی کا استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، چاہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے، چاہے وہ ناپاک ہو گیا ہو، اس کو غسل جنابت کی ضرورت ہو، چاہے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہو، دونوں ہی صورتوں میں اگر پانی کے استعمال سے انسان کی صحت بگڑ جائے، اس کے جان کو خطرہ لاحق ہو، تو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ انسان تیمم کر لے، اور یہ تیمم کرنا غسل کے لیے بھی کافی ہوگا اور نماز کے لیے وضو کے طور پر بھی یہ کافی ہوگا۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو انسان مٹی پر مارے، خالی جگہ مٹی کی ہو، اور اگر مٹی میسر نہیں ہے کوئی ایسی جگہ، خاص طور سے شہروں میں ہر جگہ کورڈ ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، مٹی کا ملنا مشکل ہوتا ہے، تو مٹی کا ڈھیلا ہے انسان اس پر ہاتھ رگڑ لے، اور پھر اس کے بعد اس کو صرف یہ جو ہاتھ کے گٹے ہیں یہاں تک مل لے، اور پھر اس کے بعد چہرے پر، یہ اتنا حصہ کافی ہوتا ہے کہ ہتھیلی جو ہے ہتھیلی پہ ملنا اور اس کے بعد چہرے پہ اس کو مل لینا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ ہمیں کرنا ہے اگر ہم ناپاکی سے پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے غسل جنابت سے یا وضو ہمارا ٹوٹ گیا ہے وضو کے لیے، تو یہ کرنا ضروری ہے اگر ہم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر انسان ناپاک ہے اس کو پاکی بھی حاصل کرنی ہے اور نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے، تو ایک ہی تیمم دونوں چیزوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے، اسی طریقے سے اس کو نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے، ایک ہی تیمم کافی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناپاکی اور پاکی کی بات آ گئی ہے تو ایک مسئلہ یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے بہت سارے احباب، خاص طور سے جو بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر پر ناپاکی ان کو ہو جاتی ہے، ان کے بال بچے ہیں، دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور نماز وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر پیشاب ہو گیا تو انسان اب ناپاک ہو گیا، اب نہانا پڑے گا۔ تو پیشاب ہونا کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے، جسم کے اندر لگ جانا کوئی ایسی ناپاکی نہیں کہ اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ جہاں لگ گیا ہے اس جگہ کو دھو دینا ہی کافی ہے، اور اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اگر ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، اگر دھویا جائے گا
جہاں لگا ہوا ہے پیشاب تو پھر انسان بہت بوڑھا ہو چکا ہے, کافی کمزور ہے, مزید بیماری لاحق ہو جائے گی, تو اس کو کپڑے سے پوچھ دینا ہی کافی ہے, اور پھر اس کے لیے جیسا کہ تیمم بتایا گیا تیمم کیا جائے گا. تو جسم کے اندر کہیں پیشاب لگ گیا, بچے ہیں کبھی کبھی بستر پر کر دیتے ہیں یا بوڑھے ہیں, تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ غسل جنابت کرنی پڑے گی, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو دھو لینا, جہاں تک جسم میں لگا ہے وہ دھو لینے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. پیشاب لگ جانا, پاخانہ لگ جانا جسم کے اندر کپڑے پر, یہ کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ اس کے لیے غسل ضروری ہے, تو غسل نہیں کیا جائے گا, ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ورنہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لے کر پریشان رہتے ہیں اور بوڑھے آدمی کو لے جا کر نہلا دیتے ہیں, مزید اس کی صحت اور تندرستی کو بگاڑ دیتے ہیں. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دھو دینا, پوچھ دینا ہی کافی ہے, اور اگر پانی کا استعمال مناسب نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تیمم ہی یہ پاکی کے لیے کافی ہوگا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس موسم سے متعلق ہے, وہ موزوں پر مسح کا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے اس امت پر بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں, انہی آسانیوں میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ انسان نے اگر وضو کر کے موزے پہن لیے ہوں, چاہے وہ چمڑے کے موزے ہوں, چاہے وہ اونی ہوں, چاہے وہ کاٹن کے ہوں, چاہے جس چیز کے موزے ہوں, عرف عام میں جس کو موزہ کہا جاتا ہے, اگر وہ موزہ ایسا ہے کہ اعضائے وضو ڈھکے ہوئے ہوں, یعنی وضو میں ہم جہاں تک پاؤں دھوتے ہیں اتنا حصہ ڈھکا ہونا ضروری ہے. آج کل موزہ نکلا ہے کہ صرف ایڑی ہی ڈھکی رہتی ہے, صرف پنجہ اوپری حصہ ڈھکا رہتا ہے, اور ٹخنا جو انسان کی جو پاؤں کی ہڈی ہے وہ نہیں ڈھکی ہوتی ہے. تو اگر ایسا موزہ ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہوگا. ایسا موزہ ہونا ضروری ہے کہ جس سے اعضائے وضو ڈھکے ہوئے ہوں, جن حصوں کو ہم وضو میں دھوتے ہیں وہ حصے ڈھکے ہونا, یعنی ٹخنے کی جو ہڈی ہے اس کا ڈھکا ہونا ضروری ہے. وہ حصہ اگر ڈھکا ہوا ہے, آپ نے وضو کر کے پاکی کی حالت میں موزہ پہن لیا ہے, تو ایسی صورت میں اب جب دوبارہ آپ وضو کریں گے تو اس کو نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے پاؤں کو, آپ اس پر مسح کر لیں, یہ کافی ہوگا. مسح کیسے کیا جائے گا؟ ہاتھ کو بھگا لینا ہے, اور اس کے بعد اس بھیگے ہوئے ہاتھ سے موزے کے اوپری حصے پر, پاؤں کے اوپری حصے پر ایک بار ہاتھ پھیر دینا ہے. اس کے لیے ہاتھ کوئی بھی ہو, دائیں ہاتھ سے ہی دونوں پاؤں کے موزوں پر مسح کر لیا, یا بائیں ہاتھ سے کر لیا, یا دائیں سے دائیں پر, بائیں سے بائیں پر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ہاتھ کی کوئی تخصیص نہیں ہے, جس بھی ہاتھ سے کرنا چاہیں, دائیں سے دائیں پر, بائیں سے بائیں پر کر سکتے ہیں, یا دائیں سے دونوں پر کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بہت باریکی کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر ہم مسح کر لیتے ہیں تو ہمیں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اگر مقیم انسان ہے, یعنی اپنے گھر پر ہے, تو ایک دن اور ایک رات یہ کام کرے گا. ایک دن اور ایک رات کے بیچ میں چاہے جتنی دفعہ آپ وضو کریں, آپ کو اپنا پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, مسح ہی کافی ہوگا. اور اگر مسافر انسان ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ مسح کرے گا, چاہے جتنی مرتبہ ضرورت پڑے پاؤں دھلنے کی. لیکن اگر اس بیچ میں نہانے کی, غسل کی ضرورت پڑ جائے تو اسی صورت میں وہ نکال کر کے پورے جسم کو نہانے کے لیے غسل کی ضروری ہے دھلنا, تو دھلا جائے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اسی طریقے سے اس میں ایک اور باریکی ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. وہ باریکی کیا ہے کہ وہ وقت کب سے شروع ہوگا. مان لو ابھی ہم نے جمعہ کے لیے یا ظہر کے لیے وضو کیا اور موزہ پہنا, تو اب ہمارا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے؟ ابھی سے شروع ہو گیا یا کب سے شروع ہوگا؟ تو اس کے شروعات کا جو ٹائم ہے, آپ نے موزہ پہنا پاکی کی حالت میں, اور اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے دوبارہ وضو کیا اور مسح کیا ایک مرتبہ, تو جب سے مسح کیا ہے تب وہ شمار کیا جائے گا, اور اس وقت سے لے کے ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ختم ہونے کے ٹائم, یہ بھی ایک باریک مسئلہ ہے. مان لو کہ آج ہم نے ظہر کے بعد پہنا ہے اور ابھی ظہر کا وقت نہیں شروع ہوا, 11 بجے ہم نے وضو کر لیا اور ظہر کا ٹائم آ گیا, ابھی ہم وضو سے ہیں, تو کیا ٹائم ختم ہو جانے سے وہ ہمارا وضو باطل ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. اگر ہم نے 11 بجے وضو کر لیا ہے اور موزہ پہنا تھا, ہم نے مسح کیا تھا ظہر کے ٹائم, اور ابھی ظہر کا وقت آ گیا اور ہمارا وضو برقرار ہے, وضو نہیں ٹوٹا ہے, تو آپ کا وضو مانا جائے گا, ٹائم ختم ہو جانے سے نہیں ہوگا. ہاں اگر وضو ٹوٹ چکا تھا,
آپ 11 بجے وضو نہیں کیے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ بے وضو ہیں، تو اب اس صورت میں آپ کا ٹائم ختم ہے۔ ٹائم ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے وضو کر لیا ہے تو جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے تب تک وہ باقی رہے گا۔ تو یہ باریکیاں ہیں، میں ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر دل کہے اور کسی کا دل کہے پاؤں دھلنے کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، انسان دھوئے، تو یہ انسان کے اپنے دل پر ہے، اختیار پر ہے کہ چاہے اس کا فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اسی طریقے سے اس موزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ موزہ پاک و صاف ہونا چاہیے، ورنہ ناپاک موزے پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ اس موزے کا پاک و صاف ہونا یہ ضروری ہے۔ خاص طور سے انسان پیشاب کرنے گیا، چھینٹے پڑتے ہیں، آپ کے چھینٹے موزے پر آ گئے تو اسی صورت میں آپ کو موزہ دھلنا پڑے گا، دوسرا موزہ پہننا پڑے گا، صاف ستھرا کرنا پڑے گا۔ تو پاک و صاف موزوں کے اوپر ہی مسح جائز اور درست ہے۔ ہمیں اپنے موزوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ موزہ اگر تھوڑا بہت پھٹ گیا ہے، عرف عام میں اس کو ابھی بھی موزہ کہا جا رہا ہے، تو اسی صورت میں آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کو انچی ٹیپ لے کے ناپیں گے کہ 1 انچ پھٹا ہے تو اس پر وہ مسح کیا جائے گا، 2 انچ پھٹ گیا ہے تو مسح نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو انچی ٹیپ سے ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرف عام میں اس کو موزہ اگر کہا جا رہا ہے پھٹنے کے باوجود تو آپ اس پر مسح کریں گے۔ موزہ اگر پھٹ گیا ہے تو اس پر مسح جائز اور درست ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ مختصر سے مسائل اور احکام ہیں اس ٹھنڈک سے متعلق، ہمیں ان باتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ موزے کے مسح سے اور ہے، وہ خاص طور سے ہمارے بوڑھے حضرات کرتے ہیں کہ ٹھنڈک زیادہ ہے تو ایک موزہ پہنا اور ٹھنڈک لگنے لگ گئی، ایک موزہ اور پہن لیا، تو 2 موزے پہن لیتے ہیں۔ تو اب مسح کس پر کیا جائے گا؟ تو پہلے آپ نے جو طہارت کے حالت میں پہنا تھا اور مسح کیا تھا اسی پر آپ کو مسح کرنا ہے۔ مان لو کہ ابھی ہم نے ظہر میں وضو کیا اور موزہ پہن لیا، مغرب کے ٹائم ہم کو ٹھنڈک لگنے لگ گئی، ایک موزہ اور پہن لیا، تو اب ایسا نہیں کہ عشاء کی آپ وضو کریں گے تو دوسرے والے موزے پر جو اوپر والا ہے مسح کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اس کو تو پتہ نہیں کب پہنا ہے، پاک تھے کہ نہیں تھے، تو جو پاکی کی حالت میں جو پہلا والا موزہ پہنا تھا اس پر مسح کیا جائے گا، دوسرا والا موزہ نکال کر کے اور پہلے والے موزے پر آپ مسح کریں گے۔ تو یہ سب باریکیاں ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے، اس لیے تاکہ ہماری نماز صحیح اور درست ہو۔ اگر ہم پاکی کے مسائل کو نہیں جانیں گے، نہیں سیکھیں گے، تو اسی صورت میں ہماری نماز بھی باطل ہوگی، اور ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تفصیل سے ان احکامات کو سکھاتے اور بتاتے تھے، صحابہ کرام ان چیزوں کو سیکھتے تھے۔ اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے عورتوں کے خصوص مسائل ہیں، باقاعدہ صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھا کرتی تھیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے باحیا اور باشرم انسان تھے کہ کنواری لڑکیوں کے اندر جو حیا اور شرم ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کے اندر حیا اور شرم تھا، اور اسلام نے کہا ہے کہ حیا اور شرم یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود پاکی کے مسائل عورتیں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ گہرائی سے پوچھنا ہو تو امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتی تھی، اللہ کے وسلم کی بیویوں کے پاس آپ انہیں بتا دیتے اور وہ ان سے سیکھتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں پاکی کے جو مسائل ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں جاننا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فوت ہو جائیں، ہمارا انتقال ہو جائے اور شرعی اعتبار سے، شرعی طور طریقے سے ہم پاک ہی نہ رہیں، ناپاکی کی حالت میں ہماری موت ہو، یا ہم نماز بھی ادا کریں اور ناپاکی ہمیں لگی رہے، ہم صحیح طور پر پاک بھی نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک و صاف رہیں، تاکہ کسی بھی وقت ہماری موت ہو، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا جانا ہو تو کم از کم پاکی کی حالت میں ہو، اور گناہوں سے بھی ہم پاک رہیں، گناہوں سے بھی پاک رہنے کی کوشش کریں، اور ظاہری گندگیوں سے بھی ہم پاک رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پاک و صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی پاک کر کے اور ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کر کے اٹھائے، ہم سب کے گناہوں، خطاؤں اور قصوروں سے اللہ رب العزت درگزر فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ہم جب تک زندہ رہیں
دین اسلام پر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ رب العزت امن و امان پیدا فرمائے، امن و امان کے ماحول کو فروغ دے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت و قوت عطا فرمائے جو امن و امان سے محبت کرتے ہوں، جو ملک کی سالمیت اور امن کو بڑھاوا دیتے ہوں، اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون رکھے، جو نفرت کو، تعصب کو، امن و امان کو، ان تمام چیزوں سے جنہیں چڑ اور نفرت ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے امن و امان کو ہمیں عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں امن اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔